بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ جعلی کرنسی نوٹ تیار کرنے والا گروہ گرفتار۔ دمام پولیس نے کرنسی نوٹ میں جعل سازی کرنے والے 4 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مشرقی ریجن پولیس کے ترجمان لیفٹیننٹ محمد الشہری نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان 2 فلسطینی اور 1 مصری تارکین وطن کے علاوہ 1 سعودی شہری بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان عمر کی تیسری اور چوتھی دہائی میں ہے۔ پولیس کو ان کی تلاش تھی، ان کا سراغ لگانے پر گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے ٹھکانے کی تلاشی لینے پر 21,000 ریال کے جعلی نوٹ بھی برآمد ہوئے ہیں۔ یہ وہ جعلی نوٹ ہیں جنہیں مذکورہ افراد نے تیار کر کے مارکیٹ میں پھیلانا چاہا تھا۔ گروہ کے ٹھکانے سے جعل سازی میں استعمال ہونے والے آلات، اشیاء اور مختلف چیزوں کے علاوہ منشیات بھی ضبط ہوئی ہیں۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ گرفتار شدگان کو ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد متعلقہ ادارے کو سپرد کر دیا جائے گا۔ اقامہ و قانون محنت کی خلاف ورزی پر 1 ہفتے میں 12,000 غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کارروائی کے دوران گزشتہ 1 ہفتے کے دوران 12,000 سے زائد اقامہ و قانون محنت کی خلاف ورزی کے مرتکب تارکین کے علاوہ دراندازوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 22 سے 28 جولائی 2021 کے دوران مملکت کے مختلف ریجنز میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے مشترکہ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اس دوران اقامہ و قوانین کی خلاف ورزیوں پر 4,100 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 7,400 افراد کو سرحدی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حراست میں لیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں 991 غیر ملکیوں کو قانون محنت کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا۔ وزارت داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ دراندازی کے جرم میں گرفتار شدگان میں 52% یمنی اور 44% ایتھوپیا کے شہری، جبکہ 4% کا تعلق مختلف دیگر ممالک سے تھا۔ سرحدی محافظوں نے 8 افراد کو غیر قانونی طور پر مملکت کی سرحد عبور کر کے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہوئے حراست میں لیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ 12 افراد کو قانون محنت کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کو روزگار اور نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ ویکسین نہ لگوانے والے ملازمین کا ورک ایگریمنٹ معطل ہو سکتا ہے۔ سرکاری محکموں، نجی اداروں، بازاروں اور شاپنگ مالز کے علاوہ پبلک مقامات میں داخلے کے لیے ویکسین کی شرط کے نفاذ کے بعد وزارت ہیومن ریسورسز نے ویکسین نہ لگوانے والے ملازمین کے لیے ضابطوں کا تقرر کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ آج اتوار 1 اگست سے ویکسین کی شرط کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے سرکاری و نجی اداروں میں کام کرنے والے ان ملازمین کے ساتھ معاملہ کرنے کے ضوابط کا تقرر کیا جا رہا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ نجی ادارے کو اختیار ہے کہ ان ملازمین کو جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی انہیں آن لائن کام کرنے کی ہدایات کریں۔ آن لائن کام کرنے کی یہ رعایت 9 اگست تک ہے۔ اس کے بعد اگر نجی ادارہ سمجھتا ہے کہ ملازم سے آن لائن کام لینے کا فائدہ نہیں ہے تو اسے چھٹی دے دی جائے۔ یہ ملازم کی سالانہ چھٹیوں میں سے منہا ہوگی۔ اگر ملازم کی سالانہ چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں یا اس کے پاس چھٹیوں کا بیلنس باقی نہیں ہے تو اسے بغیر تنخواہ کے چھٹی دی جائے گی۔ یہ عرصہ اگر 20 دن سے زیادہ ہو جائے تو اس کے بعد ملازم کا ورک ایگریمنٹ معطل شمار کیا جائے گا یا کہ فریقین کسی بات پر باہم اتفاق کر لیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ اگر فریقین کے درمیان اس امر پر باہمی اتفاق نہیں ہوتا تو نجی ادارے کو اختیار ہے کہ وہ طے شدہ ضابط پر عمل کرتے ہوئے ملازم کے ساتھ معاملہ کرے۔ نجی ادارے کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے کارکن کو اس سے پیشگی مطلع کیا جائے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ مذکورہ بالا ضابطے ان ملازمین پر لاگو نہیں ہوں گے جنہیں ویکسین سے استثناء دیا گیا ہے اور جن کی توکلنا اسٹیٹس میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ وزارت ہیومن ریسورسز نے سرکاری اداروں کے ان ملازمین کے لیے بھی اس سے ملتے جلتے ضوابط کا تقرر کیا ہے۔ تاہم سرکاری ادارہ اور ملازم کے درمیان باہم اتفاق نہ ہونے کی صورت میں ملازم کو کام سے روک دیا جائے گا اور اس کا یہ عرصہ ڈیوٹی سے عذر کے ساتھ غیر حاضری شمار کیا جائے گا جس پر اسے تنخواہ نہیں دی جائے گی۔ ڈیڈ لائن ختم، شاپنگ مالز اور پبلک مقامات پر ویکسین لگوانے والے ہی جا سکیں گے۔
سعودی وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے کہا ہے کہ اتوار 1 اگست سے توکلنا ایپ پر ویکسینیٹڈ کے سٹیٹس کے حامل افراد ہی مارکیٹوں میں داخل ہو سکیں گے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت تجارت نے ادارہ امور صحت کے اشتراک سے جو منصوبہ تیار کیا تھا اس پر عمل درآمد کے لیے 1 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ وزارت کی جانب سے اس حوالے سے کہا گیا تھا کہ 1 اگست 2021 سے ہر وہ شخص جس نے کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین نہیں لگوائی وہ سرکاری نجی اداروں کے علاوہ شاپنگ مالز، ریستوران، کیفیٹیریا اور دیگر تجارتی اداروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس حوالے سے وزارت تجارت نے تمام سرکاری اور نجی اداروں کو مطلع کر دیا ہے کہ وہ قانون پر سختی سے عمل درآمد کرانے کو یقینی بنائیں۔ واضح رہے قبل ازیں سرکاری و نجی اداروں کے علاوہ مارکیٹوں اور تجارتی مقامات پر توکلنا ایپ کے بغیر داخلہ منع تھا۔ اس قانون میں اب ویکسینیشن کی شرط عائد کر دی گئی ہے، جس کے بعد ان مقامات پر وہی افراد جا سکیں گے جنہوں نے کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوائی ہوگی۔ قبل ازیں وزارت داخلہ نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ 1 اگست سے کسی بھی تجارتی، ثقافتی، تفریحی یا کھیل کے علاوہ سماجی تقریبات میں شرکت کے لیے ویکسین کی شرط لاگو ہے۔ اسی طرح کسی بھی سرکاری محکمے یا نجی ادارے کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ویکسین کی شرط لاگو کی جا رہی ہے۔ تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنی ویکسین کی صورتحال ثابت کرنے کے لیے توکلنا ایپ میں اپنا سٹیٹس دکھائیں گے۔ وزارت کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے تمام افراد کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ گاڑیاں اور گھروں سے ایئر کنڈیشن چرانے والا شہری گرفتار۔ سعودی عرب میں قسیم ریجن کے پولیس ترجمان کرنل بدر الحسیبانی نے کہا ہے کہ چوری کی وارداتوں میں ملوث سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ملزم عمر کی چوتھی دہائی میں ہے جو متعدد چوریوں کی وارداتوں میں ملوث رہا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ اس نے 5 گاڑیاں چوری کی ہیں جبکہ لوگوں کے گھروں میں نقب لگا کر وہاں سے ایئر کنڈیشن بھی چرائے ہیں۔ ریجنل پولیس ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے تحقیقاتی ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کیس فوجداری عدالت میں بھیجا جائے گا۔ کن صورتوں میں گاڑی کے شیشے سیاہ کیے جا سکتے ہیں؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ بعض صورتوں میں گاڑی کے شیشے مقررہ حد سے زیادہ سیاہ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی اجازت اس وقت دی جائے گی جبکہ شیشے سیاہ کرنا گاڑی کے مالک کی صحت کے لیے ضروری ہو اور اس کی میڈیکل رپورٹ تصدیق کے لیے موجود ہو۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹریفک قوانین کے بموجب گاڑیوں کے شیشے سیاہ کرنے کی اجازت محدود ہے۔ اگلی اور عقبی نشستوں کے سائیڈ والے شیشے شفاف پیپر کے ذریعے سیاہ کیے جا سکتے ہیں۔ اس صورت میں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ باہر سے نظر آتے ہیں۔ محکمہ ٹریفک کی طرف سے پابندی ہے کہ شیشے 30% سے زیادہ سیاہ نہ کیے جائیں اور شیشے کے طرز پر تصویر منعکس کرنے والا کاغذ نہ استعمال کیا جائے۔ یہ بھی پابندی ہے کہ شیشے سیاہ کرنے والے کاغذ پر گل بوٹے نہ بنے ہوں۔ ایسی کوئی تصویر نہ ہو جس سے اس کی شفافیت پر اثر انداز ہوتی ہو۔ ایسا کاغذ بھی استعمال نہ کیا جائے جس پر ڈرائیور کی شکل نظر نہ آئے یا اس کی شکل دھندلی ہو جاتی ہو۔ خاتون کو ہراساں کرنے پر غیر ملکی گرفتار، 5 سال قید اور 3 لاکھ ریال جرمانہ۔ سعودی عرب میں پروسیکیوشن جنرل کے ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ بریدہ قسیم میں گاڑی میں بیٹھی خاتون کے سامنے غیر اخلاقی حرکتیں کر کے ہراساں کرنے والے ایشیائی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ویب نیوز آجل نے پروسیکیوشن کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ملزم اخلاقی جرم کا مرتکب ہوا ہے جس کا شمار بڑے جرائم میں ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ عوامی مقام پر اس قسم کے جرم پر 5 برس تک قید اور 3 لاکھ ریال جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ واضح رہے بریدہ قسیم میں تنہا خاتون کو گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر ایک ایشیائی نے اس کے سامنے غیر اخلاقی حرکت کی جس پر خاتون نے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی تھی۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے چند گھنٹے کے اندر ہی پولیس ملزم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ کیے جانے کے بعد خاتون نے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں سے ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھی تنہا خاتون کو دیکھ کر ملزم گاڑی کے قریب آیا اور غیر اخلاقی حرکتیں کرنے لگا جس پر خاتون نے اس کی ویڈیو بنا لی۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔